اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائی اسکول بٹرفلائی سے میں زاہد سر، کلاس 10th، سبجیکٹ اردو۔ کل ہم نے نور شاہ کے بارے میں، نور شاہ کی حالات زندگی پر مختصر سی بات کی۔ آج ہم نور شاہ کا ایک زبردست افسانہ ہے، آسمان، پھول اور لہو۔ اس عنوان سے نور شاہ نے یہ افسانہ لکھا ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ افسانہ شارٹ سٹوری، چھوٹی سی کہانی ہوتا ہے، تو اس کا مقصد ہوتا ہے ایک ہی نشست میں، ایک ہی بیٹھک میں پڑھا جائے، لیکن سمجھانے کی غرض سے ہمیں یہ حرفاً ہی پڑھنا پڑے گا، اور جب آپ یہ ختم کریں گے 2-3 کلاسز میں، تو پھر آپ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو جب یاد رہے گا آپ کسی سے اس کا ذکر بھی کرنا ہی چاہیے۔ ایک دوسرے کو بولنے سے، کہنے سے، اس پہ بات کرنے سے یہ یاد رہ جاتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں افسانہ آسمان، پھول اور لہو۔ یہ آسمان کیا ہے، پھول اور لہو کیا ہے، یہ افسانے کے لاسٹ پر ہم کو خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ تو اس میں کچھ ایک کردار ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم سا لڑکا، اس کی بہن، اس کی ماں، اور ایک آنٹی ہوتی ہے معزز گھرانے کی، پڑھی لکھی۔ تو انہی 4-5 کرداروں پر مشتمل نور شاہ نے یہ افسانہ قلم بند کیا ہے۔ تو اس میں فنی اعتبار سے یہ زبردست افسانہ ہے کہ کیسے الفاظوں کا استعمال کیا ہے۔ یہ کوئی واقعہ ہی نہیں لگتا، بلکہ حقیقت لگتی ہے، کیونکہ کشمیر کے بارے میں ہے یہ۔ نور شاہ بھی ڈلگیٹ کے رہنے والے تھے، تو ایک حادثے کے بارے میں کہتے ہیں کہ کس طرح سے ایک عام سا حادثہ جو 90s میں یہاں پہ ہوتے جا رہے تھے، ان کو کیسے پیش کیا ہے نور شاہ نے اپنے فن سے، اپنے قلم سے، افسانے کی صورت میں۔ تو وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں کتنا اثر ہے کہ انسان لاسٹ پہ اس کی آنکھ نم ہوئے بنا نہیں رہتی۔ شرط ہے کہ بغور ہم اس افسانے کو پڑھیں اور دل سے اس کے اثرات کو قبول کرنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے افسانے کی طرف۔ وہ ایک عام سی صبح تھی، اور میں نے اپنے معمول کے مطابق مارکیٹ میں گھریلو ضروریات کی چیزیں خریدنے میں مصروف تھی۔ عام سی صبح تھی، ایک عورت گھریلو چیزیں خریدنے کے لیے روز کی طرح مارکیٹ میں مصروف تھی، بزی تھی، کہ کھلونوں کی ایک دکان کے سامنے میرے قدم خود بخود رک گئے۔ اس لیے نہیں کہ اس دکان میں مختلف انداز کے خوبصورت سندر گڑیوں کی ایک دنیا آباد تھی، بلکہ اس لیے کہ 6-7 سال کا ایک معصوم سا لڑکا دکان کے مالک سے ایک گڑیا خریدنے پر اصرار کر رہا تھا۔ یہ عورت کہتی ہے کہ میں نکلی گھر سے گھریلو چیزیں لانے کے لیے، تو میری نظر جمی، اچانک میرے پیر رک گئے، تو میں نے دیکھا کہ ایک معصوم سا لڑکا دکاندار سے کہتا ہے کہ وہ گڑیا مجھے دے دو۔ اس کو پریشان کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے، بار بار کہتا ہے۔ میرے قدم اس لیے نہیں رکے، اس عورت کے قدم اس لیے نہیں رکے کہ وہاں پہ اچھی گڑیاں تھیں، بلکہ لڑکے کی وجہ سے۔ اس کی باتوں سے اس کے اندرونی جذبات کی تڑپ صاف صاف نظر آ رہی تھی،
اس کے لیے ایک ہاتھ میں گڑیا اور دوسرے ہاتھ میں چند سکے. ایک ہاتھ میں گڑیا تھی، لینا چاہتا تھا، اور چند سکے کشر پٹ فٹ ووڈ اس اتس مز. یہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو تمہارے ہاتھ میں پڑی یہ ریزگاری میں 2 بار گن چکا ہوں. اس چھوٹی سی رقم سے تم یہ گڑیا خریدنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ان سے دکاندار کہتا ہے اس بچے سے. پھر اس معصوم لڑکے نے میری طرف دیکھا اور کہا، آنٹی کیا میں ان پیسوں سے یہ گڑیا خرید سکتا ہوں؟ میں نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھوں سے ریزگاری لے کر گننا شروع کر دیے. واقعی بہت کم تھے. اس اعتبار سے دکاندار ٹھیک ہی کہہ رہا تھا. آنٹی میرے لیے اس گڑیا کا خریدنا بہت ضروری ہے. یہ اس سے کہتا ہے کہ میرے لیے بہت ضروری ہے اس کو خریدنا. کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ آنٹی سوال کرتی ہے. میں نے اس سے پوچھا، یعنی آنٹی نے پوچھا. یہ گڑیا میری دیدی کو بہت پسند آئے گی، اسے پا کر بہت خوش ہوگی. تمہاری بہن بھی ہے؟ ہاں لیکن وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہتی. ہاں ہے لیکن ہمارے ساتھ نہیں رہتی. اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے وہ کہاں رہتی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ یہ کلاس لیں گے، اور اس میں کوئی پریشانی ہو، کچھ ہو، ہمیں پوچھ سکتے ہیں. اور اس میں جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، واحد جمع ہوتا ہے، مذکر مونس ہوتے ہیں، ضد ازداد ہوتے ہیں، تو ان کو نکالنا ایک معمول سا آپ کو بنانا چاہیے. سب بچوں کو ان کو الگ الگ نکالنا. اور الفاظ جو نئے الفاظ ہیں اس میں، جیسے معصوم ہے، اس پہ جملہ بنانا ہے. سندر سندر سندر، اس پہ خوبصورت. ایسے ہی مارکیٹ، تو آنٹی، بہت سارے الفاظ ہیں ایسے جن پہ آپ کو جملہ بنانا ہی ہے. تو آج کے لیے آپ کو میں رکھوں گا کہ 10 جملے اس پہ 10 الفاظ آپ لیجئے، ان پہ 10 جملے بنائیے، بس اتنا ہی. تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتے ہیں. السلام علیکم.